أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على بشير النذير وسراج منير سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات بارگاہ رب العزت میں ملتمس ہوں کہ خالق کائنات آپ تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کا عزت اعلیٰ پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ مجلس کی یہ سائن جمیلہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو حاجات آپ لے کر آئے ہیں پروردگار عالم آج شب جس عظیم امام کی شہادت کی رات ہے اس کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی اس اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شرکت خدا قبول فرمائے اور امام علی النقی الحادی علیہ السلام کو آپ تمام مومنین سے راضی اور خوشنود فرمائے اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات کافی وقت ہو چکا ہے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے جب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اور یہ ہدایت اس کی ربوبیت کا ایک مظہر ہے اللہ رب ہے اور اس کا ہم سب پر ایمان ہے ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ذات میں بھی ایک ہے صفات میں بھی ایک ہے اور اس کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ربوبیت ہے یعنی وہ رب ہے تو جیسا کہ توحید فی الذات ایک موحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات میں بھی خدا کو ایک سمجھے اسی طرح سے صفات میں بھی وہ اللہ کو ایک سمجھے اس کو توحید فی الصفات کہا جاتا ہے تو اس توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے توحید در ربوبیت کہ رب ہونے میں بھی اس کو ایک ہی سمجھے اور یہ موحد توحید پر
ایمان کا تقاضا ہے کہ توحید کے تمام پہلوؤں پر انسان ایمان رکھے. اگر کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہوتا ہے یا کسی ایک پہلو میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ پورا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توحید کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر انسان کبھی شرک کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. لیکن چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے تو میں فقط اس ہدایت کے حوالے سے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رب ہے اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، رب کہتے ہی اسے ہے کہ جو اپنی مخلوقات کی تمام تر ضروریات کا انتظام کرے، تمام ضروریات کا اس کا انتظام کرے. جب وہ ہمارا خالق ہے اور خلق کرنے کے بعد اس نے مخلوقات کی تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے، جس طرح اس نے ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے. ایسا اہتمام کیا ہے کہ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں ہوتے کہ کچھ ایسی مہربان ہستیاں اس نے پیدا کی ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. ماں باپ کتنی شدت کے ساتھ اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کرتے ہیں. یہ محبت کس نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے؟ یہ اس رب نے اپنی اس آنے والی مخلوق کی محبت ان کے والدین کے دلوں میں ڈال دی. یہ رب ہے. اور پھر تمام جسمانی ضروریات کا اس نے بندوبست کیا ہے، بہترین بندوبست کیا ہے. جس چیز کی سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے وہ چیز اللہ نے اتنی آسانی اور اتنی وافر مقدار میں اس دنیا میں پیدا کی ہے. سب سے زیادہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا کی. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو آپ دیکھیں کہ ہوا لینے میں کتنی آپ کو دشواری پیش آتی ہے، کتنی سہولت کے ساتھ، کتنی راحت اور کتنی آسانی کے ساتھ آپ سانس لے رہے ہیں اور یہ ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں. یہ بھی رب کا کام ہے. تو جس طرح سے اللہ نے جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے، اسی طرح سے جو انسان کی معنوی اور روحانی ضروریات ہے اس کو بھی اللہ نے بأحسن طریقے سے پورا کیا اور اس کا انتظام کیا. اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ معنوی اور روحانی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. انسان کو ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے. اور ہدایت و رہنمائی کی انسان کو اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ اللہ نے اس انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک ارادہ دیا ہے اور ایک اختیار دیا ہے. اور پھر اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، کہا کہ اپنے ارادے اور اختیار سے ان میں سے جس کو چاہو اس راستے کو اختیار کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لہذا انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اب چونکہ وہ رب ہے لہذا اس نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے اور دو قسم کے رہنما اللہ نے انسان کو عطا کیے، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. جو باطن میں ہے، اندر ہے، وہ اللہ نے عقل کی شکل میں انسان کو رہنما دیا ہے، اور جو بیرونی ہے وہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے رہنما عطا کی ہے. اور پھر یہ اتنا اہم ہے انسان کے لیے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. ہدایت کا بندوبست اللہ نے ایسا بہترین کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں بھیجا ہے اسے بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلے ہادی ہے، اس کے بعد آیا. اور پھر اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب ہدایت لینے والے تو موجود ہو لیکن ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو. لہذا حدیث ہے لولا الحجة لساخت الارض على اهلها
کہ اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے۔ ہر دور میں ایک ہادی رہا ہے، تو اس دور میں بھی جب ہدایت لینے والے موجود ہیں تو ایک ہادی پردہ غیبت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو انسان جائے گا وہ بھی ہادی ہوگا، وہ بھی ہادی ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ انسان کی ہدایت کا کوئی بندوبست اس نے نہ کیا ہو۔ بہترین ہستیاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے اور اسی سے ثابت ہوتا ہے ہادی بنانا بھی اسی کا کام ہے۔ لہذا نہ انسان جو ہے وہ خود سے ہدایت پا سکتا ہے اور نہ کسی کو اپنا ہادی بنا سکتا ہے۔ ہادی بنانا بھی اسی کا کام ہے، ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ تو خدا انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ آج آپ اس فرش اعلیٰ پر موجود ہیں، یہ آپ کو جو ہدایت و رہنمائی ہے یہ خدا کا لطف و عنایت ہے۔ درود بھیجے محمد و ہادیان برحق میں سے جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ نے سلسلہ امامت کو جاری کیا، اور ایسے ہادی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں کہ ڈھونڈنے سے بھی جن میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی کوئی ان میں عیب تلاش نہیں کر سکے۔ بے عیب اللہ نے ہمیں ہادی عطا کیے ہیں، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی نعمت امامت و ولایت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسی سلسلہ ہادیان برحق کی ایک عظیم کڑی اور ایک عظیم سلسلہ امامت و ولایت کے آسمان کے 10ویں تاجدار حضرت امام علی ابن محمد النقی الحادی علیہ آلاف التحیت والثناء کی یاد میں آج ہم سب جمع۔ چونکہ عام طور پر ہمارے ائمہ سب مظلوم ہیں اور غریب ہیں، ناشناختہ ہیں، حتیٰ کہ اپنوں کے درمیان بھی ائمہ علیہ السلام ناشناختہ ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی کما حقہ معرفت ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس کا جتنا ظرف ہے، اس کی عقل کی جتنی پرواز ہے، اتنا وہ ان کو ضرور سمجھ سکتا ہے۔ اپنی حیثیت سے ائمہ علیہ السلام کو ضرور سمجھ سکتا ہے، اور بات لمبی نہ ہو جائے کہ ان کی جو معرفت ہے وہ واجب ہے ہمارے اوپر حاصل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، معرفت پروردگار۔ اللہ نے پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے تاکہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، مل کے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اول الدین و معرفتہ، دین کی بنیادی معرفت پروردگار، لیکن معرفت پروردگار حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان کی معرفت حاصل نہ کی جائے۔ لہذا چونکہ اللہ کی معرفت ضروری ہے اور اللہ کی معرفت ان کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا ان کی معرفت بھی واجب اور ضروری ہے۔ ایک اور جہت سے بھی ان کی معرفت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کی محبت واجب ہے، اور سارے کے آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں الحب فرع المعرفہ، محبت معرفت کی شاخ ہے۔
محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو. جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی انسان کو محبت ہوگی. تو چونکہ ان کی محبت واجب ہے اس لیے ان کی معرفت بھی واجب ہے. اور ان کے تذکرہ کرنے سے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کا بھی ایک مقصد یہ ہے تاکہ ان سے زیادہ محبت پیدا ہو. تو امام علی النقی علیہ السلام اب ائمہ میں سے 3 امام ایسے ہیں کہ جن کو معمول سے ہٹ کر بچپنے میں اللہ نے امامت عطا کی. منصب امامت بچپنے میں عطا ہوا ہے. امام تو ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا مرحلہ آتا ہے وہ 3 امام ہیں جن کو کم سری کے اندر اللہ نے یہ عظیم ذمہ داری عطا کی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی عظمت کیا ہے. یہ عہدہ الہی ہے. خدا چاہے تو ایک بچے کو بھی عطا کرتا ہے. جب خدا کی طرف سے یہ عطا ہے تو پھر بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جن کی آج مجلس سے ان کے والد بزرگوار ہیں 7 یا 8 سال میں امام تقی علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے. لوگوں نے امتحانات کیے اور مختلف قسم کے سوالات کیے. اپنوں نے بھی امتحان کیے اور غیروں نے بھی امتحان کیے. تو سب نے ثابت کر دیا امام محمد تقی علیہ السلام نے کہ یہ ہوتا ہے امامت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے اس عہدے کو اس منصب کو کہاں پر. دوسرے امام خود امام نقی علیہ السلام کہ 212 میں یا 214 میں آپ کی ولادت ہے اور 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت. تو اگر 212 والا قول صحیح ہے تو 8 سال کیوں اور اگر 214 والا قول صحیح ہے تو 6 سال کی عمر میں امام نقی علیہ السلام نے اس عظیم منصب امامت کو سنبھالا ہے. اور تیسرے آپ خود سمجھتے ہیں کون سے امام ہیں جن کو کم سنی میں امامت کا عہدہ ملا ہے اور وہ اس پر عملی طور پر فائز ہوئے ہیں. وہ میرے اور آپ کے مولا و آقا ہمارے سید و سردار حضرت کامل محمد علیہ السلام. امام نقی علیہ السلام جن کا نقی لقب ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ادب یہ ہے بارگاہ امامت میں ادب یہ ہے کہ ائمہ کو یا کنیت سے یاد کیا جائے یا لقب سے یاد کیا جائے. نام لینا عربوں کے کلچر میں بھی اس میں بھی کیا تھا یعنی ایک لحاظ سے غیر ادب نہیں تھا. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو پیدا ہونے کے ساتھ ایک تو نام رکھا جاتا تھا اور ساتھ میں کنیت رکھ دی جاتی تھی اور پھر بڑے بھی اس بچے کو کنیت سے پکارا کرتے تھے. تو یہ ادب اہل بیت علیہ السلام ہے. اس سے اگر آپ کی خدمت میں ممتاز کروں کہ یہ بارگاہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی احترام کے ساتھ پکارا کرو. کیونکہ یہ ادب سکھانا جب آپ کسی کو احترام دیں گے بچے کو احترام دیں گے اور بچے کا نام اچھے طریقے سے لیں گے تو وہ بھی بڑوں کو اسی ادب و احترام کے ساتھ پکارے گا. تو امام علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن. یہ ابو الحسن جو ہے مولا امیر المومنین کی کنیت بھی ہے. حضرت امام قادم علیہ السلام کی کنیت بھی ہے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. چونکہ یہ 3 امام تقریباً
نزدیک ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام. تو اس لحاظ سے امام موسیٰ کاظم کو ابو الحسن اول، امام رضا کو ابو الحسن ثانی اور امام نقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. یہ کنیت ہے امام علیہ السلام. امام نقی علیہ السلام یعنی 8 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے اور 33 سال آپ کا دور امامت ہے. 33 سال. 254 ہجری امام علیہ السلام کی شہادت کا سال ہے، یعنی 3 رجب 254 ہجری کو امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا سال ہے. تو اس طرح سے امام کی جو عمر مبارک ہے 41 اور 42 سال کے درمیان، 41 سال اور کچھ مہینے امام علیہ السلام کی عمر مبارک ہے. لیکن اس عمر مبارک میں بھی آپ دیکھیں کہ امام ہادی علیہ السلام کی جو عظیم ذمہ داری تھی، آپ نے بأحسن طریقے سے امام علیہ السلام نے اس کو انجام دیا. اچھا، امام ہادی علیہ السلام کے سیرت کو اور اس کے ان کے دور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت کے حکمران تھے ان کو جاننا ضروری ہے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کی مشکلات کیا تھی اور آپ کی عظمت کیا ہے. جانتے ہیں عباسی خلفاء میں سے سب سے ظالم ترین جو حکمران تھا اور اہل بیت علیہ السلام سے بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہر درجہ دشمنی رکھنے والا پلید اور خبیث حکمران متوکل عباسی تھا. اور امام ہادی علیہ السلام کا جو اکثر دور ہے وہ اسی ملعون کے دور میں رہا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کے دور کی مشکلات کیا تھی. یہ وہی دور ہے، یہ وہی ملعون ہے. کہتے ہیں کہ یہ اتنا مولا امیر المومنین سے بغض رکھتا تھا، اگر کسی شخص کے بارے میں اس کو شک بھی ہوتا تھا کہ یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے تو یہ اس کا مال و اسباب لوٹ لیتا تھا اور اس کو بیچارہ کر دیتا تھا. ذرا بھی شک ہوتا تھا اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا. اور اس کے دور میں معاشی لحاظ سے اہل بیت علیہ السلام انتہائی تنگی میں زندگی گزارتے تھے. حتی خود مدینہ کے اندر بھی جو سادات تھے انتہائی کسوٹی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. اور کہتے یہ ہے کہ حتی خود جو سیدانیاں تھیں اس دور میں، یعنی ایک اگر بیوی نماز پڑھتی تھی نا تو دوسری بیویاں انتظار کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نماز کے لیے ایک کوشش اور ستر اور پردہ واجب ہے، وہ اتنی چادر سب بیویوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. ایک چادر ہوتی تھی، ایک بیوی نماز پڑھتی تھی تو دوسری بیوی انتظار کرتی تھی. اس قدر سخت حالات. اور پھر اسی ملعون میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگا. امام حسین علیہ السلام کے مزار عتیقہ پر اس نے حل چلوائے، پانی چھوڑ. یہ تمام تر جو مشکلات تھیں یہ اس ملعون کے دور میں. اور ادھر یہ کس امام کا دور ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کی جو مشکلات کس قدر زیادہ تھی. امام علیہ السلام اپنے بابا کی رحلت اور شہادت کے بعد 220 میں امام کی شہادت ہے. 220 8 سال. اس کے بعد امام تقریباً 14 سال مدینہ میں رہے اور بعد کے 19 سال آپ نے مدینہ میں گزارے. 232 میں یہ متوکل ملعون جو ہے وہ حکمران بنا ہے. تو 229 میں یا 234 میں اس نے امام ہادی علیہ السلام کو مدینے سے سامرا بلایا. یہ بھی ایک تاریخ ہے امام علیہ السلام کی کہ خصوصاً آخری دور میں جو عباسی خلفاء ہیں ائمہ کو مدینے میں نہیں رہنے دیا. دیکھو امام رضا علیہ السلام کو بلوایا، پھر معتصم نے جو مامون کا بھائی تھا اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد میں بلایا اور پھر اس متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو سامرا میں بلایا. اب ایک خصوصیت جو امام
نبی علیہ السلام میں تھی وہ یہ تھی کہ امام کی ہیبت اور روب اور ہیبت الجلال جو ہے وہ بہت نمایاں تھی. تمام ائمہ میں ہیبت تھی، لیکن امام نقی علیہ السلام کی جو ہیبت الجلال ہے وہ کہتے ہیں بہت نمایاں تھی. یہ متوکل آدمی کہ اتنا سخت ترین دشمن ہے اور یہ گاہے بگاہے امام علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے امام علیہ السلام کو دربار میں بلاتا تھا. لیکن جب بھی امام علیہ السلام دربار میں آتے تھے تمام درباری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جو دربار ہوتے تھے وہ دروازے کھول دیتے تھے، پردے ہٹا دیتے تھے. جتنے بھی درباری تھے وہ سب جو تعظیم کے لیے، امام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایک دن اس نے کہا اپنے درباروں سے کہ تم کیوں کھڑے ہو جاتے ہو اس علوی کے آنے سے، کیونکہ اس سے امام کی جلالت ظاہر ہوتی تھی، امام کی عظمت اور شان بلند ہوتی اور ظاہر ہوتی تھی لوگوں پر. لہذا اس نے حکم دیا کہ اللہ کوئی بھی جب بھی علی ابن محمد آئے کوئی بھی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. تو جب انہوں نے یہ کہا کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی پردہ، کوئی پروٹوکول، کچھ بھی امام علیہ السلام کے لیے نہ کیا جائے. ادھر امام علی ابن محمد امام ہادی علیہ السلام حجت خدا جب دربار کے نزدیک آئے دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایسی آواز چلی کہ یہ پردے تمام ہٹ گئے اور جتنے بھی درباری وہاں پر موجود تھے، دربان تھے، سپاہی تھے، سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. حتیٰ خود متوکل لعنت اللہ علیہ بھی امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بلایا کہ آئے فرزند رسول آپ میرے پہلو میں آ کر جو ہے بیٹھے. تو یہ امام علیہ السلام کی ہیبت الجلال. ایک دفعہ متوکل نے امام علیہ السلام پر اپنا روب ڈالنے کے لیے امام کو باہر لے گیا اور اس نے جتنے اس کے سپاہی تھی، لشکر تھا، فوج تھی، ان کو حکم دیا کہ ایک ایک بوری جو ہے مٹی کی وہ اٹھا کے لائے. وہ لے کے آئے تو اتنا ہی بڑا لشکر تھا کہ بہت بڑا ٹیلا جو ہے وہ اس سے بن. یہ پھر اس ٹیلے پہ کھڑا ہوا، امام کو یہ اس نے ساتھ لیا اور یہ اس کا تمام لشکر جو ہے وہ مسلح ہے، اسلحوں سے لیس ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے امام پر روب جھاڑنے کے لیے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا لشکر کتنا بڑا ہے. تو جب امام علیہ السلام نے دیکھا نا، امام نے کہا کیا میں بھی تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں؟ کہے کہ ذرا نگاہ کرو. اب جو اس نے دیکھا نا تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں کہ جو اسلحے سے لیس ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، گویا امام کے حکم کے منتظر ہیں. جب اس ملعون نے یہ منظر دیکھا بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جب اسے ہوش آیا امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، ہمارا حساب کتاب ہم آخرت میں تم سے چکائیں. تو یہ امام نبی علیہ السلام نے اپنا لشکر دکھایا کہ ہم تو مشیت عزی کے پابند ہیں، وَإِلَّا اگر لشکر کی بات ہو تو ہمارے جیسا لشکر کسی کے پاس نہیں ہے. تمام چیزیں اذن امام سے کیا ہے وہ اس کے تابع ہے، حرکت میں آ جاتی ہے. یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ ضرور پڑھیں تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. متوکل جو تھا یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو اذیت پہنچائے. ایک دن اس نے امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور کہتے ہیں کہ ایک ہندی جادوگر اس کے دربار میں آیا ہوا تھا. تو اس نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا. اس نے کہا کوئی ایسا کام کرو کہ یہ امام ہادی علیہ السلام کا مذاق اڑے اور نعوذ باللہ ان کی تذلیل ہو دربار. تو اس نے کہا کہ ان کو کھانے پر بلاؤ. امام نقی علیہ السلام کو کھانے پر بلایا گیا. تو یہ جادوگر جو تھا اس نے جادو کیا. امام علیہ السلام جو ہی لقمہ اٹھاتے تو وہ روٹی جو ہے وہ ہوا میں چلی جاتی تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے. پھر امام نے ایک دو دفعہ اس کو سمجھایا کہ جو بھی ایسا کام کر رہا ہے وہ ایسا کام نہ کرے. دوبارہ اس نے ایسے کیا.
جب تیسری مرتبہ اس نے ایسا کیا نا تو اب امام علیہ السلام نے دیکھا دو روایت، ایک یہ ہے کہ دیوار پر قالین تھا، ایک یہ ہے کہ جو تکیہ تھا اس کے اوپر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے اور امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ نقل ہوا ہے۔ تو جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے حجت خدا کو نعوذ باللہ تذلیل کرنا چاہتا ہے تو اب خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے اس جو تکیے کے اوپر بنا ہوا شیر تھا اس کو امام نے کہا اے شیر اس دشمن خدا کو نگل جا۔ تو کہتے ہیں وہ شیر جو مجسم ہوا اور اس نے اس جادوگر کو نکل لیا، ایسا نکلا کہ ایک قطرہ خون بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ تو یہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو یہ وہ جو شیر تھا وہ امام کی طرف جو ہے وہ مخاطب ہوا اور کہا کہ مولا اگر حکم دیں تو اس کو بھی میں نکل جاؤں۔ تو امام نے اس کو منع کیا کہ تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ تو یہ کہنے لگا کہ مولا اس کو کہ میرا جادوگر واپس کر دے۔ تو امام نے فرمایا، یہاں روایت میں یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے اژدہا نے وہ فرعون کے رسیوں کو اور اژدہاؤں کو واپس پلٹ دیا ہوتا تو یہ بھی تمہارے جادوگر کو پلٹ دیتا۔ گویا امام یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا بھی وہی سلسلہ ہے جو معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا تھا وہی معجزہ اللہ نے مجھے بھی عطا کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام کی ابوت اور روح و جلال تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ امام علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے اور امام علیہ السلام کی حتی حیوانات بھی امام علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا اور ایک ایسا گھوڑا کسی نے ان کو دیا کہ جو کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ امام عادی علیہ السلام کو یہ دے اور اس پر سوار ہوں گے، اگر سوار نہیں ہو سکیں گے تب بھی آپ کا ہے، اگر کوئی سوار ہو جائیں گے اور وہ گرا دے گا اور وہ اس طرح سے مر جائیں گے تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو جب امام علیہ السلام کے وہ حوالے کیا گیا جو کسی کو بھی اپنی پشت پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، تو جب امام علیہ السلام کے پاس آیا تو ایک انتہائی مؤدب اور رام حیثیت میں امام کے سامنے غلام کی طرح وہ جانور کھڑا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کی حکمرانی دلوں پر تھی اور اس کے ساتھ حیوانات اور تمام مخلوقات پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ تو امام نقی علیہ السلام کے بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں۔ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ قید خانے میں امام علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اس کے بعد چند جو ہے وہ بھوکے درندے رکھے گئے اور امام علیہ السلام پر چھوڑے گئے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب وہ بھوکے درندے یا شیر تھے یا جو بھی تھے جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام کے قدموں پر انہوں نے سر رکھ دیا اور امام کا طواف کر دیا۔ سلوات بھیجئے محمد بس بہت فضائل امام نقی علیہ السلام کے اور آپ کی سیرت کے بھی بہت زیادہ پہلو ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی پھر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دو چیزیں میں امام کی زندگی میں سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور خلاصہ، اور پہلی چیز یہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے دور سے غیبت امام زمان علیہ السلام کی مقدمہ سازی شروع ہوئی، کیونکہ ایک دور آنا تھا کہ شیعہ اپنے امام سے براہ راست نہیں مل سکتے تھے اور امام کو غائب ہونا تھا، لہذا آہستہ آہستہ امام ہادی علیہ السلام سے یہ شروع ہوا کہ براہ راست لوگوں کا اپنے امام سے رابطہ کم ہوتا گیا، اور امام ہادی علیہ السلام نے جو ایک سسٹم متعارف کروایا اور ایک نظام بنایا جو آج تک وہ نظام چل رہا
دور میں ایک وکلا کا یعنی نمائندوں کا ایک منظم سسٹم شروع کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں متوکل کی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ ایک تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس کے مظالم کی طرف اور اس دور میں کتنی سختی تھی. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام سے راستے میں ملا، میں نے سلام کیا، امام نے مجھے پہچانا، آپ کہا کہ تو مشرف کا بیٹا ہے یا شرف کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ امام سے کچھ سوال کروں، امام نے فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم راستے میں ہیں، یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس قدر سختی تھی اور امام علیہ السلام کی اس قدر نگرانی تھی کہ حتیٰ جو شیعان تھے وہ براہ راست امام سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے تھے اور ہدایت اور رہنمائی لینا تو کچھ. لہذا اس سخت ترین دور میں امام نے خفیہ طور پر شیعت کو منظم کیا اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی یہ سسٹم دیا نمائندوں کا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ اب آپ نمائندوں کے ذریعے سے اپنے امام سے رابطہ رکھیں. تاکہ ایک تو جو حالات کی سختی تھی کہ امام کے پاس ویسے لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا، اس نے سامرا میں بلایا، گویا امام نظر بند. لیکن امام نے اس کا آلٹرنیٹ جو سسٹم دیا کہ نمائندگان امام نے مقرر کیے. اور میں پڑھ رہا تھا آجی کہ 4 بڑے زون امام علیہ السلام نے بنائے اور ہر ایک کے لیے نمائندہ مقرر کیا اور باقی علاقے کے لوگوں سے کہا کہ اس سے رابطہ رکھے اور ان کو اختیارات بھی دیے. امام علیہ السلام نے ان نمائندوں کو خطوط لکھے جو ابھی بھی تاریخ میں موجود ہیں کہ امام نے ان سے کہا کہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو تمہیں ملے موقع کے مطابق تم فیصلہ کرو. یعنی ان کو اختیارات بھی دی اور باقی لوگوں سے کہا کہ وہ ان سے رابطہ رکھے. اب ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا، 2 بڑے کام تھے ان نمائندوں کے. ایک تو جو ہدایہ، نذورات، نظر، نیاز اور خمس ان کے پاس لوگ جمع کراتے تھے اور یہ پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتے تھے یا جہاں پر امام علیہ السلام کہتے تھے یہ وہاں پہ خرچ کرتے تھے. اور انہی آئمہ کے دور میں ایک بڑی تعداد کو کیا کرتے تھے؟ امام علیہ السلام حج پر بھیجتے تھے اور حج پر پورے اسلامی ملکوں سے شیعہ اکٹھے ہوتے تھے. وہاں پر یہ مال جو تھا یہ امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق پھر تقسیم ہوتا تھا اور مختلف علاقوں میں شیعوں کے لیے کام ہوتا. تو 4 جو بڑے زون اس دور میں بنائے گئے اس میں ایک بغداد اور اس کے ساتھ مدائن، موصل وغیرہ یہ علاقہ تھا، ایک علاقہ حجاز اور ایک بصرہ اور احواز اور ایک قم اور حمدان. یہ ایک 4 بڑے زون جہاں ائمہ علیہ السلام کے پیروکار موجود تھے. تو امام نے ایک مکمل وکلا کا اور نمائندوں کا ایک سسٹم بنایا جو خفیہ طور پر امام سے مربوط تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ براہ راست امام تک نہ وجوہات پہنچا سکتے تھے اور یعنی خمس اور نذورات پہنچا سکتے تھے، نہ براہ راست امام سے رابطہ کر سکتے تھے. ایک شخص ہے اصفہان میں تھا. اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایران میں صفوی دور میں شیعت جو ہے وہ زیادہ پھیلی ہے. اس سے پہلے یہاں پر یہ عثمانی سلطنت کا رسوخ جو ہے وہ زیادہ تھا اور صفوی دور میں یہاں پر شیعت پھیلی ہے. اس سے پہلے سنی تھی. تو اصفہان میں کوئی ایک بندہ تھا جو آل محمد علیہ السلام کا ماننے والا اور امام نقی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی سارا زمانہ تو ان کے خلاف ہے اور تو کیوں ان کی حمایت اور ان سے اس قدر محبت کرتا ہے اور عشق کرتا ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا. اس نے بتایا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں سامرا گیا تو میں نے دیکھا کہ دربار کے باہر جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے
تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اتنے میں کسی اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ابھی علی ابن محمد آنے والے ہیں اور متوکل نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا. تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اب میرے دل میں ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا بنتا ہے. میں بھی ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو گیا لیکن میرے دل میں اس ہستی کے بارے میں محبت پیدا ہو گئی اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ بارگاہ اس ہستی کو علی ابن محمد کو متوکل کے شر سے محفوظ فرما. وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے دونوں طرف لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام کی سواری کو لایا جا رہا تھا. امام علیہ السلام نظریں جھکائے ہوئے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے اور سیدھا چلتے ہوئے آ رہے تھے. جب امام علیہ السلام میرے برابر میں پہنچے اور تو میری طرف امام علیہ السلام نے نگاہ کی اور فرمایا اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کر دیا اور اللہ تجھے فراوان مال دے گا اور زیادہ جو ہے وہ اولاد دے گا. تو کہتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ لرز گیا کہ میں تو دل میں کیا سوچ رہا تھا کہ جو اس وقت سے میں پھر امام کا گرویدہ ہو گیا اور میری محبت جو ہے میرے دل میں ان کی محبت جو ہے سما گئی اور پھر واپس اصفہان میں گیا اور وہی ہوا جو امام نے اس کے لیے کہا تھا. واقعات بہت ہے. دیکھیں جو ہمارے لیے آج کے دور کا جو تجزیہ و تحلیل کا عمل کرے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سخت ترین حالات میں بھی شیعوں کو کس طرح سے رہنا ہے, کیا سسٹم اپنانا ہے, یہ بھی امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اور ایک اور جو بات تھی کہ بڑے بڑے جو درباری تھے ان کے اندر بھی امام کا اثر و رسوخ تھا اور لوگ امام کے حامی تھے. سخ بن ابی دلف ایک راوی وہ کہتا ہے کہ جب متوکل نے امام کو زندان میں ڈال دیا تو میرے دل میں چاہ کے میں جاؤں امام کی احوال پرسی کروں کہ کیا ہوا امام کس حال میں. تو یہ کہتے ہیں میں دربار میں آیا. دربار کا جو وہ دربار تھا ان کا وہ زراقہ یا زراقی نام لکھا ہوا ہے وہ تھا. تو اس نے کہا کہ کیسے آئے ہو. میں نے کہا خیر ہے کوئی خاص مسئلہ نہیں. کہتے میں بیٹھا رہا جتنے لوگ جو مراجعے کرنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے جاتے رہے. جب سب چلے گئے تو اب اس نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو. کہتے بس خیر سے آیا ہوں. کہا کیا تم اپنے مولا سے ملنے کے لیے آئے ہو. اس نے کہا نہیں میرے مولا جو متوکل ہے. انتخاب کیا اس نے کہ یہ دشمن نے کہیں مجھے سزا نہ دے. کہا میرے مولا تو کیا ہے متوکل ہے. کہا نہیں گھبراؤ نہیں تیرے مولا علی ابن محمد امام نقی علیہ السلام اور میں بھی انہیں کا چاہنے والا ہوں. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ دربار تک کا امام کا جو ہے وہ کیا تھا نفوذ تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا صبر کرو جب وہ ڈاکیا چلا جائے گا تو میں تمہیں بھیجوں گا. جب وہ چلا گیا اس نے غلام سے کہا کہ اس کو اس جگہ پہ لے جاؤ جہاں پر وہ علوی قید ہے. تو کہتا میں جب گیا میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے لیکن متوکل نے امام کے سامنے ایک ڈرانے کے لیے قبر کھدوائی. کیا آپ کا انجام لینا وہ کیا ہے یہ. تو کہتے میں یہ حالت دیکھ کے تو رونے لگا. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو. کہا مولا میں یہ کیفیت دیکھ کر کہ آپ کو اس حال میں رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے آپ کے لیے جو ہے انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے تو اس لیے میں رو رہا ہوں. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں اس کی جو موت ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں نہیں ہے میری موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور امام علیہ السلام بعد میں شہید ہوئے. متوکل نے ہزار بار کوشش کی لیکن امام علیہ السلام کو وہ شہید نہیں کر سکا. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ متوکل کو اس کے بیٹے نے قتل کیا منتصر. اور یہ بیٹا کیا تھا. بیٹا محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام محب اہل بیت تھا. چونکہ یہ بہت توہین کرتا تھا مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے اس نے اس کو متوکل کو قتل کیا تھا. تو یہ بھی کیوں ایسا ہوا تھا. بس آخری بات کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ابن سکید ایک بہت بڑا عالم ہے متوکل کے دور کا ہے اور
اپنے بیٹوں کا جو استاد ہے وہ ابن سقید کو مقرر کیا. اور ابن سقید دیکھیں استاد کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس نے ان بچوں کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو پیدا. اب کس انداز سے کیا, کیسے کیا, اس سخت ترین کے حالات میں, بہرحال یہ اس کا کمال تھا. اور یہی ابن سقید تھا, جب اس کو کسی نے بتایا کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کا ماننے والا ہے, تو ایک دن اس نے ابن سقید سے سوال کیا بڑے دربار میں کہ اے ابن سقید, مجھے یہ بتا کہ تیرے نزدیک میرے یہ بیٹے افضل ہیں یا حسن و حسین افضل ہیں؟ تو اب گویا ابن سقید کا تمام تر تقیہ جو ہے وہ جواب دے گیا. اس نے کہا کہ اے متوکل, میرے نزدیک اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو میرے نزدیک حسن و حسین تو کجا, امیر المومنین کا غلام کمبر بھی تیرے اور تیرے بیٹوں سے افضل ہے. اس کے بعد اس نے اس کی زبان بندی سے اس کو شہید کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس استاد نے کیا کام کیا. محبت علی ابن ابی طالب اس کے بیٹے کے دلوں میں ڈالی, اور پھر اسی بیٹے نے اسی وجہ سے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کرتا ہے, اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر ایک اور معترض آیا, اس نے پھر امام ہادی علیہ السلام کو شہید کروایا. تو امام ہادی علیہ السلام نے جو سسٹم دیا, جس پر پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے عمل کیا, پھر غیبت امام زمان علیہ السلام میں وہ سلسلہ چلتا رہا, اور یہ آج تک سلسلہ باقی ہے. اس کی بنیادیں امام ہادی علیہ السلام نے رکھی. جو نمائندے تھے امام علیہ السلام کے, وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں, امام کے خطوط ان کے نام موجود ہیں, امام نے ان سے کیا کہا, دوسرے لوگوں سے ان کے بارے میں کیا کہا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا ان میں بہت زیادہ سامان موجود ہے. عزیزان, یہ امام بہت مظلوم ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے سخت ترین حالات میں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگائی جائے, جب عزاداری پر پابندی ہو, نام حسین لینے پر پابندی ہو, جب مزارات امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا جائے, سادات پر ظلم و ستم ہو, قید خانے سادات سے بھرے پڑے ہو, مدینہ میں سادانیوں کا یہ عالم ہو کہ بیویوں کے پاس ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے بیویاں نماز ادا کر سکیں, ایسے حالات میں امت کی ہدایت و رہنمائی امام ہادی علیہ السلام نے کس قدر کی ہوگی. آج مومنین آپ سنتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر حل چلوائے گئے, تو آپ کا جو سینہ ہے وہ درد سے پھٹتا ہے. تو اللہ جانے اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب ان کو یہ بتایا گیا ہوگا اور یہ پتہ چلا ہوگا کہ ان کے جد حسین پر مرنے کے بعد بھی ظلم و ستم کم نہیں ہوئے, اور ان کی قبر کو ویران کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو آپ امام ہادی علیہ السلام کے مسائل کا آپ اندازہ لگائیں. عزیزانو, امام ہادی علیہ السلام کو جب اس ملعون نے یحییٰ بن حسمہ کو امام کو مدینے سے لانے کے لیے بھیجا نا, تو جب لوگوں کو پتہ 300 سوار اس نے بھیجے, جب مدینہ میں پتہ چلا نا لوگوں کو کہ یہ سوار آئے امام کو لینے کے لیے آئے ہیں, تو یہ تمام مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے, سب میں غم اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی, سب جمع ہو گئے کہ ہم امام کو نہیں جانے دیں گے. کیونکہ مدینہ والے جانتے تھے نا کہ جو کوئی بھی امام مدینے سے گیا ہے پھر اس کی شہادت کی خبر آئی ہے, پھر کوئی واپس نہیں آیا. امام حسین نے مدینہ چھوڑا, خبر شہادت آئی. آپ دیکھیں کہ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے. بیٹیاں ہر عید پہ انتظار کرتی رہی, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی. پھر آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو خراسان کی طرف لے جایا گیا. 3 سال کے بعد امام کی شہادت کی خبر موصول ہو گئی, اور پھر امام
जवाद अलैहिस्सलाम आप देखो सबसे कम तरीन कम से इमाम है। 25 साल की उम्र में इमाम को शहीद किया गया। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को भी बगदाद बुलाया गया, फिर वापस मदीना ना आ सके। शहादत की खबर मिली। अज़ादारों एक दिन लोगों ने देखा कि इमाम नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गम की कैफियत तारी है। आप गमनाक है। पूछा गया मौला आपके ये गम क्यों है, ये कैफियत क्यों है? कहा कि मेरे बाबा को बगदाद में जहर मिल गया। अजर को मतलब अल्लाह जाने इस अहले बैत ने उम्मत का क्या बिगाड़ा था, न जाने अहले बैत ने उम्मत के साथ क्या कोई बुरा सलूक किया था कि किसी को 25 साल की उम्र में जहर दे दिया गया, किसी को 28 साल की उम्र में। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को 41-42 साल की उम्र में जहर दिया गया। सामरा के अंदर इमाम नजरबंदी की हालत में थे, कोई इमाम से मिल नहीं पाता था, इमाम आजाद नहीं थे, गोया इमाम कैद की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये भी जालिमों को कबूल न हुआ, तरह तरह से इमाम पर जुल्म किए गए। एक रात के वक्त इस मलाउन में मुतवक्किल ने इमाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया कि जाओ इमाम के घर की तलाशी ली जाए। अब ये जालिम घर के दरवाजे से नहीं आए, छत के जरिए से इमाम के घर में आए, तलाशी लेने के लिए आए तो क्या देखा? इमाम नबी अलैहिस्सलाम एक कमरे में रेत पर तशरीफ फरमा है, ऊन का कमीज आपने पहना हुआ है और कुरान की आयत की तिलावत में मसरूफ है। कहते इस हालत में इमाम को गिरफ्तार करके मुतवक्किल के दरबार में ले जाया गया। मैं कुर्बान जाऊं इमाम नबी अलैहिस्सलाम तेरी मुसीबतों पर। कभी आपको कैद में रखा गया, कभी आप पर इस तरह से अज़ियतें बचाई गई, कभी आपकी तौहीन की गई। इससे बढ़कर इमाम की और क्या तौहीन हो सकती है कि उसी रात जब इस मलाउन ने इमाम नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया, जब इमाम इसके पास गए देखा ये मलाउन शराब पी रहा था। तो मैं कुर्बान इस मलाउन ने एक जाम इमाम की तरफ बढ़ाया। इमाम ने कहा मलाउन मेरा कोट और मेरा खून इससे पाक है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम इतनी मुश्किलात। और फिर वो वक्त आया कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, इमाम बिस्तर पर तड़पने लगे, जहर ने अपना असर दिखाया। उस वक्त इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने बाबा के पास मौजूद थे। उनके सामने इमाम हादी अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रिवायत है इमाम को इतना सदमा पहुंचा कि इमाम ने अपना गिरबान चाक किया। आगे क्यों ना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने गिरबान को चाक कर आलम परदेश में हर तरफ दुश्मन है, खुदा किसी को यतीम न करे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम यतीम हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हो गया। इमाम हसन अस्करी ने जनाजा उठाया। आप जनाजा से एक जुमला सुन लीजिए अज़ादारों। इमाम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमने ऐ मौला ऐ आका आपका जवान बेटा आपका जनाजा उठाने के लिए मौजूद था। घर में मस्तूरात भी थी और जो पर उन्होंने गिरिया भी किया। ला यौम के यौम अबी अब्दुल्लाह ऐ हुसैन मजलूम आपका लाशा 3 दिन तक बेगौरों कफन पड़ा रहा। अला
ہے